الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آج کی یہ اصول ثلاثہ کی کلاس، جس میں انشاءاللہ الایمان بالبرزخ، جو ایمان بالیوم الآخر کا ایک بنیادی حصہ ہے، اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے آپ تمام کا اور دیگر سامعین و ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ہم نے ایمان بالیوم الآخر میں پہلا جو مقدمہ سیکھا یا ایسے ہی جانا، وہ تھا حقارت دنیا کا. دنیا کی جو تحقیر بیان کی گئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد گزشتہ جو نشست تھی اس میں الاستعداد للموت، انسان موت کے لیے تیار رہے. تو یہ استعداد للموت انسان کے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب وہ دنیا کی حقارت اور دنیا کی تحقیر جو شریعت میں بیان کی گئی ہے اس کو اچھے سے جانے گا. اور جب استعداد للموت یعنی وہ موت کے لیے تیار ہے اور اس کے ذہنوں میں، قلب میں پوری طرح موت کا تصور موجود ہے، تو جو یہ تیسرا مرحلہ ہے اور وہ ہے برزخی زندگی کا. برزخی زندگی کی تیاری، برزخی زندگی میں کامیابی، یہ نہایت ہی ضروری ہے. علامہ ابن قیم کے کچھ کلمات ہیں جس کا ملخص یہ ہے: جعل اللہ ثلاثۃ دور، اللہ نے 3 طرح کے دار بنائے. پہلا ہے الدار الدنیا، دوسرا ہے الدار البرزخ، اور تیسرا ہے دار القرار، اما الجنت و اما النار. یہ 3، اس میں دنیا والا جو دار ہے یعنی دار الدنیا، اس میں احکامات زیادہ تر انسان کے بدن سے تعلق رکھتے ہیں. جعل اللہ لہا احکام وہی تتعلق بالابدان والارواح تبعا لہا. دنیاوی زندگی میں جو احکام ہیں دین کے، اللہ کے بندوں کے لیے، اس کا تعلق بدن سے زیادہ ہے، روح اس کے تابع ہے. یہ پورا خلاصہ ہے جو برزخی زندگی کے تعلق سے لوگ شکوک اور شبہات میں پڑتے ہیں اس کا. دنیاوی زندگی اللہ نے اس میں احکام رکھے ہیں، اسلام نازل کیا اللہ نے. یہاں جو بھی احکام ہیں اس کا تعلق بدن سے زیادہ ہے اور روح اس کے تابع ہے. برزخی زندگی کے بھی احکام ہیں، وہ بھی ایک مستقل زندگی ہے، حیات ہے وہ. اور اس میں موجود جو احکام ہیں تتعلق بالارواح والابدان تبعا لہا. برزخ کی زندگی کے احکام زیادہ تر روح سے متعلق ہیں اور وہاں بدن روح کے تابع ہے. اور جو تیسرا دار ہے اما الجنت و اما النار یعنی دار القرار، یہ ہے احکام کے اعتبار سے
مع الابدان والارواح، جنتی اور دوزخی جو معاملات ہیں وہ انسان کے جسم اور انسان کی روح دونوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ دار 4 ہیں۔ ابھی 3 کا تو تذکرہ ہم نے سن لیا، ایک جو کلام مجید میں بیان کیا گیا 6 نمبر کی سورہ زمر کی آیت ہے، جی نہیں، دار الظلمات یعنی فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، سورہ مومنون میں بھی ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، 10 نمبر کی غالباً آیت ہے۔ اور 6 نمبر کی آیت سورہ زمر کی واضح ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے، اللہ نے ذکر کیا خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، اس کے بعد یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، تو اس کو دار الظلمات کہا گیا۔ یہیں سے ماؤں کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے جہاں بیان کی وہاں اس کی ماں کا تذکرہ کیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم۔ اس لیے صحابہ کو رسول اللہ نے جو وصیتیں کی، جیسا کہ 4034 ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء ہیں یا حضرت معاذ ہیں، مختلف صحابہ نے حدیث بیان کی۔ 570 الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں ایک وصیت یہ تھی وَلَا تَعْصِيَنَّ وَالِدَيْكَ یا أَمْرَ وَالِدَيْكَ، کبھی بھی اپنے والدین کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تُخْرِجَ مِن مَالِكَ وَأَهْلِكَ، اگر وہ آپ کے مال سے اور آپ کے اہل و عیال سے بھی آپ کو بے دخل کر دیتے ہیں، تب بھی والدین کی نافرمانی ناقابل برداشت ہے، کیونکہ قرآن میں بہت کم ایسے صیغے ہیں جس سے عبادت اللہ نے بیان کی ہو اور وہ وصیت کے لفظ کے ساتھ ہو، اور زیادہ تر یہ جو آیت والدین کی اطاعت کے تعلق سے ہے سورہ احقاف کی 15 نمبر کی، ایسے ہی 15 نمبر کی آیت سورہ لقمان کی بھی، اور 7 نمبر کی سورہ عنکبوت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ یہ تینوں آیتیں جس میں وصیت کا لفظ ہے حسن سلوک کرنے کا، ان ماؤں کے تعلق سے ہے، ان والدین کے تعلق سے ہے، یعنی جن کا شان ورود حدیث میں بیان ہوا ہے، جو مائیں اپنے بچوں کو شرک کی طرف آمادہ کر رہی تھی، جس میں سعد بن ابی وقاص کا پورا واقعہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ایسے موقع پر ایسے والدین کے لیے بھی الفاظ استعمال کیے کہ ہم وصیت کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ ہاں، ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو کہ خلاف شرع ہے، لیکن احسان میں، سلوک میں ان کا سب سے زیادہ خیال اور سب سے زیادہ لحاظ کیا جائے گا۔ تو جو والدین مومن ہیں، جن کی وجہ سے ہم اسلام پہ ہیں، ان کے ساتھ ہم اور آپ کو کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ 78 کا بھی تذکرہ جو سورہ نحل کے اندر موجود ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ جو پہلا گھر ہے یا پہلا دار ہے، دار الظلمات، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے ماؤں کے بطن سے تم کو نکالا ہے،
اور یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے، یہ 4 جو زندگیاں بیان کی گئی ہے کس وجہ سے بیان کی گئی؟ یعیش الانسان فی هذه الدنیا اکثر مما عاش فی بطن امہ، اس کا ضرور ہم اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کتنا رہا؟ 9 مہینے۔ لیکن دوسرا جو دار ہے یعنی دار الدنیا، اس میں انسان ماں کے پیٹ والا جو دار ہے اس کے بنسبت زیادہ رہے گا، کیونکہ دنیاوی زندگی بتائی گئی امت محمدیہ کی 3550 جامع ترمذی کی ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 یہ امت محمدیہ کی عمر محدود کی گئی ہے۔ یہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کو جس کے تعلق سے ابھی گفتگو کرنی ہے، برزخی زندگی میں یعیش الانسان فی برزخ اکثر مما عاش فی هذه الحیاة الدنیا۔ برزخی زندگی بہت لمبی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم کا انتقال ہوا، اب تک وہ برزخی زندگی میں ہیں، اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام جن کو جنت کی خوشخبریاں بھی دی گئی، تب بھی وفات کے قریب وہ روئے۔ امام ابن عساکر نے ایسے کچھ آثار اپنی کتاب میں جو بہت طویل ہے بیان کیے ہیں تاریخ دمشق میں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک اثر ہے، بارہا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا وفات کے وقت لم تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، میں اس دنیا پہ نہیں رو رہا ہوں، میں رو رہا ہوں میرے آنے والے سفر کا تصور کر کے۔ کیوں؟ سفر میرا بڑا لمبا ہے اور زادِ سفر میرے پاس بہت کم ہے۔ جب ایک صحابی یہ کہے کہ اب کی علی قلت زادی و بعد سفری، میں سفر کی طوالت پر اور زاد راہ کی کمی پہ رو رہا ہوں، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نام لے کے رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس حدیث کے بھی یہی راوی ہے، 30 نمبر سے 35 تک صحیح مسلم میں ایسی حدیثیں ہیں، بشر ای رجل من وراء هذا الحائط، اس باغیچے کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو تو تم یہ بشارت اور خوشخبری سنانا۔ کیا ہے وہ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کا واقعہ بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جنت میں جانے کی بشارت والی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے سنائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعائیں کی ہیں، ان کے حافظے پر اور ان کے جنتی ہونے پر، جو کہ دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے شفاعت والی حدیث بھی انہی سے مروی ہے، جو 99 نمبر کی ہے۔ باب الحرص علی الحدیث، صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اسعد الناس، یعنی من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ، آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف کیا ہوگا، وہی سب سے زیادہ کل بروز حشر میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اب ایسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رو رہا ہوں میرے سفر کی طوالت پر، یعنی سفر بڑا لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں،
سفر جتنا دن ہوتا ہے اس سے زیادہ توشہ لے کے چلتے ہیں تاکہ کہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ دنیا میں آپ کو چیزیں آسانی سے میسر ہو سکتی ہیں، پھر بھی انسان عقل پہ زور دے کر کے جتنا سفر ہے اس سے زیادہ توشہ لیتا ہے۔ آخرت کا سفر ہم اور آپ کو نہیں معلوم کتنا بڑا ہے، یہ برزخ کی زندگی کا۔ کیا ہم نے اس کے لیے ویسی تیاری کی ہے؟ حضرت حسن کے تعلق سے بھی اس طرح کی بات ہے کہ وہ بھی روئے اور ان سے یہ تک کہا گیا کہ آپ کے لیے تو فرشتہ بھی آیا، رسول اللہ نے اپنے زبان فیض سے آپ کی فضیلت بھی بیان کی کہ آپ جنتی نہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ کہا جو ہونے والا ہے اس کا احساس ہم اور آپ کو نہیں ہے۔ یعنی وفات سے پہلے صحابہ اکرام اکثر جو برزخی زندگی ہے اس کی تیاری پر بہت زیادہ آنسو بہاتے تھے، نمدیدہ ہوتے تھے، اور یہ چیزیں ہم اور آپ کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سلسلہ ہے کہ آپ دنیا کی تحقیر ذہنوں میں رچائیں گے، بسائیں گے تو موت کی تیاری کی توفیق دیے جائیں گے، اور جب آپ موت کی تیاری کی توفیق دیے جائیں گے تو انسان موت کی تیاری کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تو یہاں تک کہا، جیسا کہ حضرت معاذ کا لفظ ہے وصیت والی حدیث میں، یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ہے 2333 کتاب الزہد، جامع ترمذی کی حدیث ہے، عد نفسک من اصحاب القبور، جو وہ حدیث ہے نا کہ اخذ رسول اللہ بمن کبی فقال، میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ تو صحیح بخاری میں یہ لفظ نہیں ہے جو لفظ یہاں پر ابھی پیش کیا گیا، یہ جامع ترمذی میں اسی نصیحت کے دوران ایک جملہ رسول اللہ کہہ رہے عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے کیوں رہیں گے، اور اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے زیادہ دل نہ لگائے یا دنیا میں زاہد بنے، تو آپ کو یہ ضرور کرنا ہوگا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو جیتے جیے قبر والوں میں آپ شمار کریں، کیونکہ زمین کے اوپر جتنا ہم رہے ہیں نا اس سے زیادہ ہمیں زمین کے نیچے رہنا ہے، تو تیاری وہاں کی کرنی ہے۔ انسان پوری زندگی، زیادہ تر جو مڈل کلاس ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، کہ ایک گھر میرا دنیا میں ہو جائے جس میں دنیاوی فراوانی ہو، روشنیاں ہوں، یا ایسے ہی مکیفات، ایئر کنڈیشن ہو، لیکن قبر کی زندگی میں کیا وہاں نور کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جب دنیا کے اوپر اندھیرا ہم کو تکلیف دیتا ہے اور یہاں کی گرمی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو پھر قبر کے نیچے، یعنی زمین کے نیچے قبر کا اندھیرا ہے وہ کیسا ہوگا، اور زمین کے نیچے جو گرمی ہے وہ کیسی ہوگی؟ اس لیے یہ تو بات برحق ہے کہ زمین کے اوپر جتنا ہم جئیں گے اس سے زیادہ ہمیں زمین کے نیچے جینا ہے، اور جب زمین کے نیچے زیادہ رہنا ہے تو اس کی تیاری بھی اتنی ہی زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ نصیحت جو وفات کے تعلق سے ہے کہ ایک انسان موت کی تیاری کرے تو اس کی تیاری میں کیا شامل ہے؟ یہی برزخ کے حالات میں وہ انعامات سے بہرور ہو، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے، جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے۔ موت کو یاد کرنے کا یا موت کی تیاری کرنے کا یہی معنی ہے۔ جو اخیر میں گزشتہ درس میں حدیث بیان ہوئی تھی 4259 نمبر کی، ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا، پوچھا گیا ای المؤمنین اکیس یا رسول اللہ، مومنین میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے پہلی صفت بتائی اکثرہم للموت ذکرہ، جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ لیکن موت کیوں یاد کرنی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو مرحلہ ہے
اس میں ہمارا کوئی بھی اپنا ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ والدین ہیں، نہ بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ دنیا کے خادم ہیں، جو بھی ہے وہ سب دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت اس لیے آپ کو زیادہ یاد رکھنی ہے تاکہ آپ موت کے بعد کے مرحلوں کی تیاری کر سکیں، اور جو جتنی بہترین تیاری کرتا ہے موت کے بعد کے مرحلے کی، اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، یہی ہے عقل مند اللہ کے نزدیک، یہی ہے عقل مند رسول اللہ کے نزدیک۔ کیونکہ وہاں اللہ نہ کرے اگر کمی رہی تو انسان کسی کو دہائی دے، بلائے، تو وہاں پر اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ برزخی زندگی جس کا سفر بہت لمبا ہے، علماء نے کہا کئی ہزار سال، اس لیے کہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے تک، یعنی یہ سفر ہر کسی کا شروع ہوتا ہے اس کی وفات سے قیامت تک۔ اور حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا جیسے وفات صغرا ہے، وفات کبرا ہے، اسی طریقے سے قیامت بھی کبرا ہے اور ایسے ہی قیامت وسطیٰ ہے، صغرا بھی ہے، 3 قسمیں ہیں۔ تو وفات صغرا کیا ہے؟ نیند۔ اور 2 آیتیں ہیں سورہ انعام میں، پہلے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، 60 نمبر کی، اور اس کے بعد 61 نمبر کی۔ اللہ نے پہلے نیند کو وفات کہا اور وفات صغرا کا تذکرہ کیا، اور آگے یہ بھی ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، دوسری آیت میں ہے ہم فرشتے بھیجتے ہیں اور جب وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں۔ سورہ انعام میں پہلے وفات صغرا ہے، اس کے بعد وفات کبرا ہے۔ سورہ زمر میں وفات کبرا پہلے ہے، اس کے بعد وفات صغرا ہے۔ 42 43 جو آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ ہے وفات کبرا، موت، جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ ان نفسوں کو وفات دیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، لیکن جن کی وفات نیند میں ابھی نہیں ہونی ہے ان کی روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جن کی وفات ہونی ہے نیند میں ہی کہ وہ عارضی نیند سویا، اب اس کی عارضی نیند کو اللہ ہمیشہ کی نیند بنا دے تو پھر اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ تو جیسے موت ہے وفات صغرا اور وفات کبرا، ویسے ہی قیامت بھی ہے۔ اور یہ جملہ جو سلف کہا کرتے تھے، من مات وفاتہ یا من جاء موتہ قامت قیامتہ، جس آدمی کی وفات ہو گئی نا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی، اور اس کے لیے بھی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک جملہ موجود ہے 6511 نمبر کا، کچھ دیہاتی اعرابی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا متی تقوم الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فینظر الی اصغرہم، رسول اللہ نے ان میں سے سب سے چھوٹے کو دیکھا اور کہا ان یعش لا یدرکہ الحرم، یہ اگر جی گیا، یہ بڑھا نہیں ہوگا، یہ بچہ، اس سے پہلے فتقوم ساعتکم، تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ بچے کی طرف دیکھا، اس پوری
محفل میں سے، وفد میں سے، جو دیہات سے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور بچے کے تعلق سے کہا کہ یہ جیا اگر تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے تم میں کا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو انسان کی وفات کو یہاں پر صحابی یعنی راوی حدیث کہتے بھی ہیں کہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا فتقام ساعتکم یا ساعتکم، تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی وفات تم پا جاؤ گے۔ تو ہر کسی کی وفات اس کی قیامت ہے۔ اسی لیے برزخی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تبدأ حیات البرزخی من الموت الی قیام الساعہ، اور اس کا معنی قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا، موت کے پس منظر میں ہی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 99 اور 100 دو آیتیں ہیں سورۃ المومنون کی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کے پاس وفات آ جاتی ہے تو یہ اللہ کو کہتے ہیں لوٹا دے، نیکی کریں گے، مومن بنیں گے، صالح بنیں گے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، یہ کہنے کی ضرورت آئے اس سے پہلے ہم اور آپ اس کی تیاری کر لیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جب انسان کی وفات کا وقت ہو گیا پھر وہ ایک لمحہ بھی اللہ سے مانگے گا نیکی کرنے کے لیے تو کہا جائے گا کلا، یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ صرف زبان سے تمنی آرزو ہے جو کبھی بھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تمنی کا ایک جملہ ہے، کاش کاش مجھے اللہ تھوڑا وقت اور دے دیتا۔ اس لیے اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو وقت کی حفاظت نہیں کرتے، وقت ان کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے اور ان کی آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وفات ہو گئی، اب یہ اس زندگی میں ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں کہا گیا، اس زندگی کے زیادہ تر احکام روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدن روح کے تابع ہوتا ہے، یعنی عذاب ہے، انعام ہے، جو انسان کی وفات کے بعد اس کو پہنچتا ہے وہ اس کی روح اور اس کے جسم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن روح یہ زیادہ ہے اس پورے مرحلے میں، برزخی زندگی میں۔ دنیا میں بدن کے لیے احکامات ہیں، روح بدن کے تابع ہے۔ برزخی زندگی میں روح آگے ہے اور بدن اس کے تابع ہے، اور جنتی اور دوزخی زندگی میں روح اور بدن دونوں ہی۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب دلیلیں کیا ہیں کہ انسان کی وفات کے بعد اس کی زندگی ہے؟ اگر کوئی مومن ہے تو وہ منعم بنعمت النعیم، اور عافان اللہ من کوئی کافر ہے یا ایسے ہی عذاب کا مستحق ہے تو وہ معذب بعذاب الجحیم۔ مومن کو اللہ نعیم کی نعمتوں سے بہرور کرتا ہے اس مرحلے میں، برزخی زندگی میں، اور کافر کو اللہ دوزخ کے عذاب سے دوچار کرتا ہے اس برزخی زندگی میں۔ اس کی سب سے پہلی دلیل ہے 4546، جس کے اوپر امت کے تمام علماء کا اجماع ہے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، سورہ غافر، سورہ مومن جس کا دوسرا نام ہے، 4546۔ عذاب برا سا برا فرعون والوں کو گھیرے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور جہنم ان کے اوپر صبح شام پیش ہوتی رہے گی۔ یہاں یہ بات بتائی جائے، اور یہ بھی دلائل سے ثابت ہے، جن کو عذاب برزخی زندگی میں ہوتا ہے دو قسمیں۔
اگر وہ کافر ہیں تو یہ عذاب دائمی ہوگا، مستمر ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اور اتنا خطرناک ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے 4752 4753 ابو داؤد کی لمبی حدیث میں ایک تذکرہ کیا گیا، یرسل علی ملک ابکم و اعمی، کافر کے لیے مسلط کیا جاتا ہے عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، معہ مرزبۃ من حدید، جہنم کا ہتھوڑا اس کے پاس ہوتا ہے جو لوہے کا، آگ والا۔ اور اس کے تعلق سے کہا لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ایک بار دنیا کے مضبوط سے مضبوط پہاڑ پہ وہ ہتھوڑا مارا جائے تو وہ پورا پہاڑ مٹی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فیضرب بمطراق من حدید، اور ایسے ہی ہتھوڑے سے برابر مار ماری جاتی ہے جو اللہ سے کفر کرنے والے یا ایسے ہی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا فیصیح صیحہ، وہ چیختا ہے، اور غیر الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ، یسمع صوتہ من یلی، جو بھی مخلوق اس کی قبر کے پاس ہے یا قریب ہے وہ اس کے چیخنے کی آواز سنتی۔ اور یہ الفاظ ہیں 2867 صحیح مسلم کے، لو سمع الانسان لصعق یا لصعق، اگر انسان ایک بار بھی عذاب قبر سنا دیا جائے تو شاید وہ دوبارہ کبھی ہوش میں نہ آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا تھا جس کا نمبر ابھی دیا گیا، فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، میری چاہت تو تھی کہ میں اللہ سے یہ درخواست کرتا کہ اللہ تم لوگوں کو عذاب قبر ایک بار بھی سنا دیتا، لیکن میں اس چاہت میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا، اس لیے کہ لولا ان تدافنوا، اگر تم ایک بار بھی عذاب قبر سنا دیے جاتے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ۔ اسی لیے اس مرحلے میں عذاب جس کو دیا جائے گا اگر وہ کافر ہے تو خطرناک ہے۔ اسی لیے 651 صحیح الموارد جو زوائد ابن حبان پر لکھی گئی کتاب ہے اس کا ریفرنس ہے اور یہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُصَلَّتُ فِي قَبْرِهِ 90 تنین، کافر کو قبر میں 90 تنین پیش کیے جاتے ہیں۔ اور صحابہ نے پھر پوچھا کہ یہ تنین کیا ہے، اور آپ کو یہ حدیث کسی بھی تفسیر کی کتاب میں سر دست امام قرطبی کی اور ایسے ہی امام ابن کثیر کی اور امام جریر الطبری کی کس آیت میں ملے گی؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے دنیاوی زندگی میں میرا ذکر نہیں کیا یا میری یاد سے غافل رہا، اعراض کیا، نہیں مانا، اس کی زندگی کو زنک کر دیں گے۔ رسول اللہ سے صحابہ پوچھتے ہیں ما ہی المعیشہ الضنک، یہ زنک زندگی کیا ہے؟ تو پہلے تو دنیا تباہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ برزخی زندگی کا ہے آپ تعبیر کرتے ہیں معیشت الضنک، یہ ہے کہ کافر کی قبر میں اس کے اوپر 99 یا ایسے ہی 90 تنین پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک تنین 99 حیہ، 99 سانپوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سب دوزخ کے ہیں، دنیا کا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا سے انسان آگے چلا گیا۔ اور جب
99 سانپوں کا مجموعہ، ایسے ایسے کتنے مجموعے گچھے ہیں؟ 90۔ لِكُلِّ حَيَّةٍ 7 رؤوس، ایک سانپ کے 7 منہ ہیں۔ يَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ عَافَانَا اللَّهُ مِنْهُ۔ یہ سانپ جو دوزخی ہیں اور 99 گچھوں پر مشتمل ہے، ایسے ایسے گچھے 90 ہیں، اور ایک ایک سانپ کے 7 منہ ہیں۔ قیامت قائم ہونے تک مجرمین کو، کافرین کو ڈستے رہیں گے، عذاب دیتے رہیں گے۔ ایسے ہی صحابہ نہیں روئے اس مرحلے کے لیے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہی کھڑے ہوئے برزخی زندگی کے حالات بیان کرنے کے لیے۔ 905 قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتتن المرء فيها، اور آپ نے فتنہ قبر کا تذکرہ کیا جس میں انسان واقع ہوگا۔ پھر آگے الفاظ ہیں صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ فضج المسلمون ضجہ، پوری مسجد رونے کی آواز سے گونج گئی، چیخ و پکار کی کیفیت پوری مسجد میں طاری ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا تذکرہ کیا اور صحابہ نے اس کو سنا تو مسجد سے آواز چیخوں کی آنے لگی۔ یہ ہے صحیح مسلم کے الفاظ۔ اس لیے ہم اور آپ دنیاوی زندگی میں برزخی زندگی کی تیاری کریں، اور دوسری جو قسم ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا، لیکن اگر وہ مومن ہیں یا مسلم ہیں، موحد ہیں، تو جتنا ان کا گناہ ہے عذاب وہیں تک رہے گا، پھر اس کے بعد وہ عذاب ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ایسے لوگوں پر اللہ جہنم پیش کرتا۔ اب یہ عذاب قبر کی، برزخ کی دلیل کیسے ہے، آگے والا جملہ بتا رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، کہا جائے گا فرشتوں سے فرعون جیسوں کو، فرعون والوں کو جو عذاب دیا گیا اس سے سنگین عذاب میں مبتلا کرو۔ اور یہ بھی سورہ یاسین کے کلمات کی تعبیر ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ایک کافر کو عذاب کیسا دیا جائے گا، ابھی ہم نے اس کا تذکرہ سنا۔ قیامت جیسے ہی قائم ہوگی، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، محشر کی طرف جائیں گے، تب کافر کیا کہے گا جہنم دیکھ کر کے؟ یہ الفاظ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میری آرام گاہ سے مجھے کس نے اٹھایا؟ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ابھی ہم نے سنا، جس ہتھوڑے سے مارا جا رہا اس کی کیفیت کیا ہے، جو سانپ ڈس رہے ہیں وہ کیسے ہیں، کتنے ہیں۔ لیکن دوزخ کے عذاب کو دیکھ کر کے یہ کافر قبر کے عذاب کو کیا کہہ رہا ہے؟ مرقد، آرام گاہ۔ کیونکہ دوزخ جس کا ایک معمولی سا ادنا سا حصہ ہے عذاب قبر، اب دوزخ کا عذاب یہ اللہ کو ہی معلوم ہے کتنا خطرناک ہے۔ آذان یعنی عافان اللہ من، اعاذنا اللہ من، اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کریں۔ تو برزخ اس کی تعریف یہی ہے، حاجز بین الدنیا والآخرہ، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بیچ کا مرحلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مراحل بیان کیے ہیں وہ ایک حدیث کے اندر ہیں، 5 مرحلے ہیں۔ کہاں سے ابتدا ہوتی ابھی ہم نے سن لیا۔
ایک حدیث جو مسند احمد میں حضرت براء ابن عازب، جب بھی عذاب قبر کا برزخی زندگی کا تذکرہ ہوگا یہ صحابی کا نام بار بار لیا جائے گا، کیونکہ تفصیل والی حدیث صرف اور صرف انہی سے ہی مروی ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے، اور سارے الفاظ کے ساتھ صحیح الجامع جو تخریج شدہ ہے شیخ البانی کی 1676، اور ایسے ہی الترغیب والترہیب ہے 3558، اور سنن کی جو کتاب ہے جس میں آسانی سے ہم کو حدیثیں مل سکے تو 4753۔ ہاں ابھی مسند احمد کا دے رہے ہیں، یہ ابو داؤد کا ہے 4753۔ سنن میں اگر ہم کو تفصیلی الفاظ چاہیے ابو داؤد کے اندر موجود ہیں، اور 2000 یا 2001 سنن نسائی کے اندر موجود ہیں۔ مسند احمد کے ہیں 18557، 18557۔ حدیث لمبی ہے، صرف اس کا شروع کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ انسان کی وفات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ من الانصار حتی انتہینا الی القبر ولم یلحد۔ ہم کسی ایک کے جنازے میں، کسی حدیث میں سعد بن معاذ کا بھی لفظ ہے، ان کے جنازے میں صحابہ اکرام نکلے تھے اور ابھی پوری طرح قبر تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ کأن علی رؤوسنا الطیر، اتنے خاموش تھے اور اتنی گہری فکر میں تھے کہ گویا ان کے سروں پر کوے یا پرندے، بالکل جہاں جو ہے وہ تمثال کی طرح ہو گیا، مجسم کی طرح ہے۔ اور آج ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جنازے میں شرکت کے وقت؟ انسان نہ مسکرانے سے باز آتا ہے، نہ دنیاوی گفتگو کرنے سے باز آتا ہے، اور نہ ہی موبائل استعمال کرنا چھوڑتا ہے۔ قبرستان میں بھی ایک طرف مٹی دی جا رہی ہے، تدفین قبر کا سلسلہ جاری ہے، اور آپس میں چیمی گوئیاں ہیں، بازار کے حالات کیا ہیں، تجارت کے معاملات کیا ہیں، جہاں آپ کو اس لیے لایا گیا تاکہ آپ کسی کی موت سے عبرت حاصل کریں۔ یہی جملہ ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا، کفا بالموت واعظا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، سلف کی طرف یہ قول منقول ہے، لیکن من لم یتعظ بالموت فلا واعظ لہ، جو موت سے عبرت اور نصیحت نہ پکڑ سکا پھر روئے زمین پر اس کے لیے عبرت کا کوئی سامان نہیں ہے، وہ کبھی نصیحت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور وہاں آپ کو صرف حاضری دینی ہے، اور جیسے یہ گیا ہے ہمارا بھائی، کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ اور وہاں اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ حدیثیں ہیں 945 946، یعنی 5 حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہیں معلوم تھا کہ جنازے کی حاضری میں اتنا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ واقعی یہ حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں۔ اب فضیلت دیکھیے، صرف نماز پڑھنے پر ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ من صلی علی جنازۃ فلہ قیراط ومن شہید دفنہا فلہ قیراط۔ جو تدفین کے وقت موجود ہے اس کو بھی ایک قیراط، جنازے کی نماز میں جو شامل ہوا اس کو بھی ایک قیراط۔ صحابہ پوچھتے ہیں یہ قیراط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ احد پہاڑ یحبنا نحبہ، دین میں اس کا بڑا دخل ہے، اور رسول اللہ بار بار مثال دے کر کے سمجھاتے تھے تو اس کی ہی مثال دیتے تھے۔ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا احد پہاڑ دیکھا ہے، ایک قیراط اس کے برابر،
اتنا اجر و ثواب چند منٹ کی حاضری پر کیوں دیا جا رہا ہے؟ موبائل چلانے کے لیے، یا ایسے ہی آپس میں دنیاوی چیمی گوئیاں کرنے کے لیے، وہاں پر جا کر کے ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے لیے؟ یہ صحابہ سکھا رہے ہیں کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم ایسے تھے قبرستان میں جیسا کہ سر پہ پرندے ہیں، اور حتی انتہینا الی القبر، قبر تک پہنچ گئے، ولما یلحد، ابھی بھی لحد پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہم نے سنا، 4195 ابن ماجہ کی حدیث کا ہے، وفی یدہ عود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کہیں قبرستان میں بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی آئی، فجعل ینکت الارض، اور آپ تفکیر میں تھے، تشویش میں تھے، اور لکڑی سے زمین کورید رہے تھے، ٹینشن رسول اللہ کو ہو رہا ہے۔ اور 3 بار آپ نے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ اور یہ نصیحت آپ نے اس موقع پر کی، اور الفاظ ہے فبکا فبکا حتی بل الثری وابکا من حولہ، آپ اتنا روئے کہ جہاں بیٹھ کر کے زمین کورید رہے تھے وہ پوری زمین آپ کے آنسو مبارک سے تر ہو گئی۔ اور یہ حال صحابہ نے دیکھا تو وہ کہاں پیچھے رہنے والے، ان کے لیے جو مقتدی کرے وہی مقتدی کرے گا۔ پورے صحابہ روئے۔ یہ ہے قبرستان کی حاضری کا منظر، قبرستان کی حاضری کا ادب اور منہج صحابہ۔ زبان سے دعوے آج ہمارے بہت بڑے ہو گئے منہج صحابہ کو لے کر کے، لیکن دور دور تک اخلاق میں، آداب میں، اعمال میں، اطوار میں، کردار میں منہج صحابہ کی اقتداء اور اتباع ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے لوگ موت سے بھی نصیحت نہیں پکڑ رہے، اور آج دیکھ لے قبرستان کو لوگوں نے عرس بنا دیا ہے، وہاں پر لائٹیں جلائی جاتی ہیں، وہاں پر ایسے میلے لگائے جاتے ہیں جہاں لوگ دنیا کی زیب و زینت کے لیے نعوذ باللہ جا رہے ہیں، جہاں جا کے لوگوں کو اپنا مرنا یاد آنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی دین سے بیزاری کی وجہ سے ان جگہوں کو دنیاوی زیب و زینت سے سجا دیا گیا۔ دیکھ لیجئے جب شب برات آتی ہے، جو نام دیا جا رہا ہے نا، نام و نہاد اہل اسلام کہتے ہیں، اس وقت قبرستان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لائٹنگ، پھر پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے اس وقت یہ پیغام دیا، اور یہی پیغام ہم اور آپ کو بھی ہماری زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اخوانی، یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تیاری کے صیغے دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے استعمال نہیں کی۔ جن چیزوں کو دنیا میں ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، جس کے لیے ہم بہت تگ و دو کرتے ہیں، شاید رسول کے لیے تو وہ چیزیں اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے پوری دنیاوی زندگی کو تو تعبیر ہی کر دیا۔ 2377 جو جامع ترمذی کی حدیثیں ہیں، لست من الدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرہ راح ثم ترک، میں دنیا سے نہیں، دنیا مجھ سے نہیں، میرا دنیا سے زیادہ واسطہ نہیں، میں دنیا میں ویسے ہی ہوں جیسے ایک مسافر درخت کے سائے لیٹتا ہے، اور جب اس کی ضرورت اس سائے سے پوری ہو جاتی ہے تو وہ درخت چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے پوری دنیا کو تعبیر کر دیا، لیکن قبر کے لیے آپ نے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، لمثل ھذا، یہاں ہر کسی کو آنا ہے، اس دروازے سے ہر کسی کو داخل ہونا ہے، اور کوئی قبر ولم یقبر، زمین میں دفن کیا جائے نہ کیا جائے، جلایا جائے یا ایسے ہی درندوں کا لقمہ بنا دیا جائے، اللہ نہ کرے کسی حادثے کا وہ شکار کر دیا جائے، اس کو ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو جیسے دنیا سے گیا اس کو اکٹھا کرے گا، اس کو زندہ کرے گا۔ حدیث یاد آئی آپ کو؟ بہت مشہور واقعہ ہے جو 2756 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ قال رجل من اہل التوحید،
لم يعمل عملا قط لأهله اذا مت فحرقوني، جس نے دنیا میں نیک عمل نہ کیا، توحید اس کی سلامت تھی، اسی لیے تو آگے وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور آدھا حصہ راکھ کا فذروہ فی البر وذروہ فی البحر، خشکی اور سمندر کے حوالے کر دینا۔ وہی کیا گھر والوں نے جس کی وصیت اس شخص نے کی تھی۔ اس کے بعد فجمع اللہ یا فأمر اللہ البحر فجمع ما فیہ والبر ما فیہ، سمندر سے کہا اس کی راکھ کا ایک ایک حصہ اکٹھا کر کے لے آؤ، اور خشکی سے کہا اس کی راکھ کا اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اللہ نے حاضر کر دیا، زندہ کر دیا، جو دنیا سے جیسے بھی جائے، ضروری نہیں ہے کہ زمین میں دفن کیا جائے، یہ دروازہ ہے، اس سے گزرنا ہے، اس زندگی میں جانا ہی جانا ہے، برزخ سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پوچھا گیا لما فعلت لما صنعت یا عبدی، کیوں کیا؟ الفاظ ہے، اس نے جب وصیت کی تھی تبھی کہا تھا گھر والوں سے میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اگر اللہ مجھے پکڑے گا تو پھر کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دے گا جیسا عذاب مجھے دے گا۔ اس پر بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کی توحید میں شک والے ہیں، لیکن آگے والا جملہ تائید کرتا ہے کہ یہ موحدین میں سے تھا، کیونکہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے فعلت من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ فغفر لہ، اللہ نے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا اس کو معاف کر دیا۔ تو ڈر پیدا ہونا چاہیے، اور اسی ڈر کے لیے اس طرح کے احوال شریعت میں بتلائے گئے ہیں۔ اللہ ہم اور آپ کو برزخ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وحبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کے پاس سوال